إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے ساتھ اسلام میں خیر خواہی کی اہمیت سے متعلق بہت ساری بنیادی باتیں، یعنی نصیحت اور خیر خواہی کسے کہا جاتا ہے، اس کی شکلیں کیا ہے، اور نصیحت اور خیر خواہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں کریں، اور بے غرض نصیحت کرنے کے یا خیر خواہی کرنے کے، کسی کے کام آنے کے کیا فائدے ہیں، یہ ساری باتیں بیان کی گئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نصیحت اور خیر خواہی سے متعلق ایک بات جو اس کی شکلوں میں آئی تھی وہ یہ ہے کہ یہ بھی نصیحت اور خیر خواہی میں سے ہے کہ کسی کو اچھا مشورہ دیا جائے، یہ بھی نصیحت اور خیر خواہی، یعنی خلاصہ اگر نکالا جائے تو خیر خواہی ہی اصل دینداری۔ آپ کے اندر اگر خیر خواہی نہیں ہے، کسی کے کام آنے کا جذبہ نہیں ہے آپ کے اندر، آپ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے زندگی جی رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر دینداری نہیں ہے، اور جس کے اندر دینداری نہیں ہے چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ کیوں؟ یہ کام، یہ دل، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جسمانی اعضاء کو بنایا ہے، یہ سب کسی کے کام آنے کے لیے، اگر ان سے ہم صحیح طور پر سمجھتے بوجھتے نہیں، صحیح باتیں سنتے نہیں ہیں، ان آنکھوں سے صحیح چیزیں دیکھتے نہیں ہیں، دیکھنے کے باوجود بھی اسے اگنور کر جاتے ہیں، دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہیں، سننے کے باوجود بھی ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، سمجھنے کے باوجود بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تجاہل عارفانہ برتتے ہیں، تو یہ دینداری آپ کے اندر نہیں رہ گئی۔ اصل دینداری یہی ہے کہ آپ خیر خواہ ہوں، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، سراپا دین خیر خواہی کا نام۔ بہت سارے لوگوں کی ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ انسانیت کی خدمت دھرم سے بڑھ کر کے، یہ نعرہ سنا جاتا ہے، انسانیت کی خدمت دھرم سے بڑھ کر کے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا جو نصاب تعلیم ہے وہ پورا کا پورا انسانیت کی خدمت کو شامل ہے۔ جو اسلامی نصاب تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم بتائی، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو دین سکھایا ہے، وہ پورا کا پورا انسانیت کی خدمت پر ہی تو مبنی ہے۔
اور اسی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو لوگوں کے درمیان فروغ دوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اونٹوں کے چرواہے، بکریوں کے چرواہے، وہ دیہاتوں میں زندگی گزارنے والے جب اسلام کو اپنا لیے تو سب سے معزز ہو گئے۔ رہنے سہنے کا طریقہ آ گیا انہیں، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آ گیا انہیں، کھانے پینے کے آداب انہوں نے سیکھ لی، پہننے اوڑھنے کا طور طریقہ جو جانوروں کی زندگی گزر رہی تھی، جب اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا تو انہیں پڑوسیوں کے حقوق آ گئے، بیوی بچوں کے حقوق سمجھ میں آ گئے، انہیں اپنے سے بڑوں کے کی حق ادا کیسے کرنا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی، پریشان حال آدمی کی پریشانی میں کیسے مدد کرنا ہے وہ سب سیکھ گئے۔ اسلام کے نصاب تعلیم میں یہ چیز داخل ہے۔ آپ یہ مت کہیے کہ اس دھرم سے بڑھ کر کے انسانیت کی خدمت، دھرم سے بڑھ کر کے اسلام کو آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ اصل اسلام تو یہی ہے کہ آپ انسانیت کے درد کو سمجھیں۔ اگر آپ کے اندر انسانیت کا درد نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کہ آپ اسلام پر نہیں ہے، اور اگر کچھ اور سمجھ رہے ہیں تو آپ نے اسلامی تعلیمات کو نہیں سمجھا۔ اس لیے بہت ضروری ہے، ابھی جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیے اسلام کے اندر کیسے خیر خواہی کا جذبہ اور کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے کام آنے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو آدمی بھی دنیا کے اندر کسی بھی مومن کے درد کو، تکلیف کو، دکھ کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے دکھ اور درد کو، تکلیف کو دور کرے گا۔ قیامت کے دن اس کا دکھ اور درد تکلیف دور کر دے گا۔ یہ خیر خواہی کا بدلہ ہے، یہ کسی کے کام آنے کا بدلہ ہے کہ مسلمان کو دنیا کے اندر خیر خواہی کا بدلہ تو ملتا ہی ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ذخیرہ اندوزی کر کے اس کے لیے رکھتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی محسن، جس نے کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کی، پریشان حالی میں کسی کی مدد کر دی، آدمی بہت طرح سے پریشان تھا، اس کے لیے سہارا بن گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت کر لی، جس نے کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ پوشی کر دی، اللہ تعالیٰ آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ پوشی کرے گا۔ یہ انسانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑا درس کہاں مل سکتا ہے آپ کو؟ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ پورا کا پورا خیر خواہی نظام ہی تو ہے جو اسلامی نصاب میں ہمیں مل رہا ہے، اسلامی تعلیم سے جو باتیں ہمیں مل رہی ہے۔ تو اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے اچھا مشورہ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ امین آدمی ہے، وہ امانت دار ہے۔ آپ سے اگر کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے، آپ کو صحیح مشورہ دینے آتا ہے تو آپ مشورہ دیجیے۔ بچی کی شادی کرنا ہے، بچے کو اسکول میں ڈالنا ہے، یہ جاب میں شروع کرنا چاہتا ہے، آپ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، تجربہ کار ہیں، تو آپ اسے اچھا مشورہ دیجیے، ورنہ اچھے آدمی کی طرف رہنمائی کر دیجیے۔ یہ بھی خیر خواہی ہے، یہ بھی خیر خواہی ہے کہ فلاں آدمی سے پوچھو، اس آدمی کو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری ہے۔ آپ اسے پھنسا کر کے الٹے سیدھے غلط مشورے دے کر کے اس کو گمراہ نہیں کیے، صحیح رہنمائی کر دیا، یہ بھی خیر خواہی ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے، اور امانت داری میں آپ مشورہ دیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا، آپ کے اندر نصح اور خیر خواہی ہوگی، مقصد میں دل میں چھپی ہوگی یہ چیز، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا کیونکہ آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں ہم لوگ سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون جن کا نام
फातिमा बिन्त कैस। ये कुरैशी औरत थी, बड़ी खूबसूरत औरत थी और बला का जहन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें अता फरमाया। आजाद औरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खवातीन की जानिब से मसले मसाइल पूछने में जहां और दीगर खवातीन आगे आगे रहती थी, वहीं ये भी आगे आगे रहा करती थी। खवातीन के मसले पूछने के लिए उनकी नियाबत में मसले पूछा करती थी। हजरत फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु अन्हा, इनके शौहर ने, जिनका नाम अबू अम्र बिन हफ्स है जिनका नाम, इन्होंने तलाक दे दिया और तलाक तीसरी तलाक दी, जिसे तलाक बत्ता कहते हैं या कतई तलाक कहा जाता है। उसके बाद फिर औरत इद्दत गुजारने के बाद इस शौहर की नहीं रहेगी, वो दूसरे से शादी करेगी। तीसरी तलाक दे दिया। इससे पहले तलाक रजली वगैरह हो चुकी है उनकी, फिर तलाक बत्ता दे दिया, बाइन बैनुना कुबरा जिसे कहा जाता है। और अपना एक वकील कुछ जौ दे करके इन्होंने इनके पास भेज दिया। ये असल बाहर थे, बाहर से तलाक दे दिया, कहीं गैर हाजिर थे, तलाक दे दिया। अपने आदमी, एक आदमी को वकील बना करके इनके पास भेजा कि तलाक नामा पहुंचा दिया जाए और कुछ जौ दे करके भेजा इन्हें। ये जौ है उस खातून को दे देना, फातिमा बिन्त कैस को। जब वो थोड़ा सा जौ देखती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होती है और शिकायत करती है कि इतने में मेरा क्या गुजारा होगा, नाम नफ्का की जिम्मेदारी उनकी है, लिहाजा ये थोड़ा सा जौ दे करके मुझे तनखा रहे हैं, मैं इस पर राजी नहीं हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो ये जो दे रहे हैं इसको कबूल कर लो, इसको कबूल कर लो, वरना ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं। तीसरी तलाक देने के बाद शौहर पर कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है बीवी के ख्याल करने का, उसके नाम नफका और रिहाइश का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाके इद्दत गुजारो। इद्दत गुजारने के लिए 2 घर तजवीज किए और सबसे बेहतर जो समझा वो अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम, जो नाबीना सहाबी थे, उनके चचाजाद भी थे, चचाजाद भाई भी थे। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम के घर इद्दत गुजारी। जब इद्दत गुजार रही थी फातिमा बिन्त कैस तो 2 लोगों का पैगाम आया दौरान इद्दत। एक का नाम है मुआविया बिन अबू सुफियान और दूसरे का नाम है अबू जहम। जब इद्दत गुजार कर फारिग हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई फातिमा बिन्त कैस और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरान इद्दत खतबानी अबू जहम व मुआविया बिन अबू सुफियान, मुझे अबू जहम और मुआविया बिन अबू सुफियान 2 लोगों ने पैगाम निकाह दिया। मैं आपसे मशवरा कर रही हूँ कि इन दोनों में से किससे मेरे लिए शादी करना ज्यादा बेहतर है, मैं किनसे निकाह कर सकती हूँ, इन दोनों में बेहतर कौन हो सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा कर रही फातिमा बिन्त कैस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर किया, गौर करने के बाद कहा, देखो जहां तक बात है अबू जहम की, फदर्राहुम, ये बहुत मारने वाले हैं। अपने कंधे से वो लाठी उतारते नहीं। बस सुबह हदीस में लिखा है कि बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं, इस वजह से लाठी कंधे से उतारते नहीं। और जहां तक बात है मुआविया बिन अबू सुफियान की, फसलुकुल ला माला लहू, वो तही दस्त है, वो कल्लाश है, उनके पास माल नहीं है। बेहतर यह होगा कि मैं तुम्हें तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं, उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो। तो फातिमा बिन्त कैस कहती है, फकरीतु, मैंने उन्हें नापसंद किया, उसामा बिन ज़ैद। वजह क्या है नापसंद करने की? एक तो इनका कलर थोड़ा डीप था, सांवले कलर के थे, और दूसरा ये आजाद करदा गुलाम के बेटे थे, ज़ैद बिन हारिसा के बेटे थे, हबशी नस्ल थे, ये कुरैशी खातून थी। इस वजह से इन्होंने इस चीज को नापसंद किया कि मैं कुरैशी हूँ, वो हबशी नस्ल है, मैं गोरी चट्टी हूँ, वो सांवले है, मैं कैसे उनसे निकाह कर सकती हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, कि उसामा बिन ज़ैद, मेरी बात सुनो, उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो। अब दूसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कह दी तो उसामा बिन ज़ैद से निकाह करने पर ये राजी हो गई। खुद बयान करती, फलाकाहतुहु, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा कबूल कर लिया, क्योंकि मशवरा किसी और गैरे का नहीं है, यह उस जात का मशवरा है जिसका कनेक्शन आसमान से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है।
حضرت جبریل امین جن کے پاس آیا کرتے اللہ کا پیغام لے کر کے، فنکحتہ اسامہ بن زید، میں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا اسامہ بن زید سے، تیسرے شخص سے شادی کر لی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشورہ دیا۔ خود بیان کرتی ہے شادی کرنے کے بعد ان کا خود قول ہے، کہتی ہے فجعل اللہ فیہ خیرا، اللہ تعالیٰ نے اسامہ بن زید سے شادی کرنے میں میرے لیے بڑی خیر و برکت رکھی، وَاخْتُبِتُ بِهِ، اور ان سے شادی کر کے جب میں نے نکاح کیا تو میں رشک کی جانے لگی، ان عورتوں میں میرا شمار ہونے لگا۔ ایک تو پہلے ناپسند کر رہی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ قبول کیا تو اس کے بعد کیا کہہ رہی ہے فجعل اللہ فیہ خیرا، ان کا فیڈ بیک ہے، تاثر دے رہی ہے، اپنا بیان کر رہی ہے جو ان کے اوپر بیتی شادی کے بعد جو کچھ خیر و برکت دیکھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ قبول کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ایسا ویسا مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ ڈوب جائے، اس کی تجارت ڈوب جائے، اس کی زندگی عجیب ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ہم میں یہی باتیں رہ گئی ہیں، ہم کسی کو مشورہ بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جاؤ آگے تمہیں پتہ چلے گا، تو یہاں سے تو بھیج ہی دیا ہے۔ کسی سے رستہ پوچھو کہ گاڑی پنچر ہو گئی، پنچر بنوانا کہاں جائے، وہ کہتا ہے ادھر چاہیے، وہ کہتا ہے بھائی کتنی دور ہوگا، نہیں معلوم، آگے پوچھ کے بولتا ہے، نہیں معلوم، آگے پوچھ لو۔ پھر یہ راستہ کیوں بتا رہے تھے کہ ادھر جاؤ دکان ہے، یہ راستہ کیوں بتا رہے تھے؟ اس کا مطلب تمہارے اندر خیر خواہی نہیں ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ کسی کو ڈباؤ مت، خیر خواہی یہ ہے کہ کسی شخص کا برا نہ چاہو، بھلا چاہو ہمیشہ، اور یہ بھی بات یاد رہے کہ خیر خواہی میں ذرہ برابر بھی ذاتی مفاد شامل نہ ہو۔ تو اس حدیث پر اگر غور کرے تو بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں۔ مختصراً جو ہمارے کام کی باتیں ہیں، سماج اور معاشرے میں جس کی سخت ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو آپ خیر خواہانہ مشورہ دیجیے، کیونکہ ایک مسلمان کے 6 حقوق میں سے تیسرا حق ہے یہ اذا استنصحک فانصح له، جب تم سے کوئی خیر کا مشورہ طلب کرے، تم سے کوئی خیر چاہے تو اس کے لیے خیر خواہی کرو، یہ تمہارا فرض ہے، تمہارا حق ہے کہ اسے بہتر راہ بتاؤ، اسے بہتر مشورہ دو۔ تمہارے پاس تجربہ ہے تو بتائیے، ورنہ واللہ عالم کہہ دو مجھے نہیں معلوم، مجھ سے جانکار لوگوں کے پاس چلے جائیے، ان سے مشورہ کیجیے۔ اسی سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے کہ آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو بلا علم کے فتویٰ مت دیجیے، بلا علم کے جو ہے آپ اپنی علانیت کا جھنڈا مت گاڑیے کسی کو اوپر کہ ہاں میں بہت بڑا علامہ فہامہ ہوں، اپنے سے بڑے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات ناپسندیدہ چیز ہی ہمارے لیے محمود اور پسندیدہ بن جاتی ہے۔ جیسے فاطمہ بنت قیس نے ناپسند کیا رشتے کو، لیکن بعد میں کیا کہتی ہے شادی کرنے کے بعد فجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی میں میرے لیے بہت خیر و برکت رکھی، اور صرف خیر و برکت ہی نہیں، میرا مقام مرتبہ بھی بلند ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وَاخْتُبِتُ بِهِ، میں رشک کی جانے لگی ان سے شادی کرنے پر، رشک کی جانے لگی، ان عورتوں میں میرا شمار ہونے لگا۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مشورہ دیتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، مگر جب ہم اس کو انجام دے لیتے ہیں اور پھر اس کا شکریہ ادا کرنے بار بار جاتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں کہ آپ کا اللہ خیر کرے، بھلا کرے، آپ نے بڑی اچھی رہنمائی کی، میں تو پیچھے ہٹ رہا تھا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں ہوتی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ دیتے وقت اگر کسی کی آپ نے عیب جوئی کی ہے، قدح و جرح کیا ہے، تو اسے غیبت میں شمار نہیں کیا جاتا۔ شرط ہے کہ اس میں نصح اور خیر مقصود ہو، سامنے والے کو اس کے شر سے بچانا ہو۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاویہ ان کے پاس مال نہیں ہے، اور ابو جہل یہ لت باز ہے، بڑے غصین ہے، مارتے ہیں یہ، اس لیے ان سے شادی مت کرو ورنہ تمہاری پیٹھ لال ہو جائے گی۔ ان کی اسامہ بن زید نرم دل آدمی ہے، بڑے فرما بردار ہے، ان سے شادی کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا اسامہ بن زید کے بارے میں۔ تو دو لوگوں کی عیب جوئی ہوئی گویا کی، لیکن جب کسی کو آپ کسی کے شر سے بچا رہے ہیں تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتی، کسی کے لیے خیر خواہانہ مشورہ دے رہے ہیں تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ غیر برادری میں شادی کرنا جائز ہے۔ آپ شیخ ہیں
تو سید کے گھر کر سکتے ہیں، سید ہیں تو شیخ کے گھر کر سکتے ہیں، یو پی کے ہیں تو حیدرآباد میں کر سکتے ہیں، حیدرآباد کے ہیں تو یو پی کے کر سکتے ہیں۔ حبشی النسل ہے، مکہ کی خاتون سے قریشی النسل سے شادی کر رہے ہیں۔ اسلام اسی چیز کو مٹانے کے لیے آیا ہے کہ برادری جو ہے جس کی وجہ سے ہمارے ناک اونچی ہو رہی ہے، اسی بیس پر انہوں نے پہلے انکار کیا کہ میں قریشی النسل ہوں، کیسے میں حبشی النسل سے شادی کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے جب فورس ڈالا ان کے ہی اسامہ بن زید، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کے انہوں نے شادی کر لی۔ فاطمہ بنت قیس کے اس عمل سے بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو ہم خیر خواہانہ مشورہ دیں۔ اسی طرح سے خیر خواہی میں خیر خواہی کی ایک شکل یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ جب ہمارے اندر ضرورت ہو، مسلمانوں کو ضرورت ہو، تو اپنے سخاوت کے دروازے ہمیں کھول دینا چاہیے۔ بحرانی کا عالم ہو، لوگ سخت پریشان ہو، تو ہمارا جو ذخیرہ اندوزی کیا ہوا غلہ ہے، مال ہے، اسے اللہ کی راہ میں نچھاور کر دینا چاہیے، صدقہ و خیرات کر دینا چاہیے۔ بار بار آپ سنتے ہیں کہ کفن کے اندر جیب نہیں ہوتا، کوئی کچھ لے کے جاتا نہیں ہے، قبر کے اندر ساری ہڈیاں سب سڑ گل جاتی ہے، روپیہ پیسہ سب بیکار ہو جاتا ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں صحابہ کی زندگیوں سے ایسی جھلکیاں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کرتے ہیں، اور یہ غزوہ بڑی مالی پریشانی کے دور میں لڑا گیا، اور سامنے کا جو لشکر ہے بہت بڑا لشکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ غزوہ جیتنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ملک شام کی جو فوج ہے وہ سپر پاور تھی، اور اگر اس کو شکست دے دیا گیا تو اسلام کا سکہ پوری دنیا کے اندر بیٹھ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یجہز ہؤلاء غفر اللہ لہ، ان مجاہدین کی تیاری کے لیے جو بھی مالی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا، اعلان کیا، صحابہ کو مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ ایسے موقع پر بہت سارے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ جو کچھ بھی اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا اپنا اپنا مال لے کر کے حاضر ہوئے۔ لیکن وہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کیا چندہ لا کر کے دیکھ رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، پلاٹ پر پلاٹ خریدتے جا رہے ہیں، گاڑیوں پر گاڑیاں بدلتے جا رہے ہیں، موبائل پر موبائل چینج ہوتی جا رہی ہے، مگر ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار جو غربت کے ریکھا کے نیچے زندگی گزار رہا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے۔ ہم چاہے تو اس کا مال ایٹھ لے، ہم چاہے تو اس کو دبا دیں اور کیس پر کیس ٹھوک کر کے کورٹ کچہریوں کا چکر لگاتا ہوا اسے چھوڑ دیں، ہمارے کانوں تک جوڑے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اور ان کی یہ قربانی یاد رکھنی چاہیے۔ کنجوسی نہ تو دنیا میں عزت دلاتی ہے نہ آخرت میں عزت دلانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسے آدمی پر بد دعائیں کرتے ہیں جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، ضرورت کے موقع پر ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتا ہے۔ عثمان بن عفان نے کیا خرچ کیا؟ کیا خرچ کیا عثمان بن عفان نے؟ لے کر کے آئے عثمان بن عفان جو مال خرچ کیے اس کی مقدار علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ نے الرحیق المختوم کے اندر لکھا ہے، اس کی مقدار 1000 دینار، تقریباً 5 کلو سونے کے سکے صرف جہیز میں ہم لیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ 15 تولہ سونا چاہیے ہمارے بیٹے کو، کچھ مت دیجیے آپ، 15 تولہ 20 تولہ سونا چاہیے، 5 کلو سونے کے سکے لا کر کے اللہ کی راہ میں ڈال دیا۔ 200 اونٹیاں چاندی، تقریباً 29.5 کلو چاندی، کتنے بڑے مالدار تھے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ اور عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومن آدمی جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو اپنا نفس، اپنا مال سب کچھ بیچ چکا ہے، اللہ سے سودا کر چکا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان 29.5 کلو چاندی، اور جانوروں کی بات کی ہے تو مال دولت ہے، جائیداد یا سونے چاندی کا مسئلہ ہے، جانوروں کی بات کی جائے تو تقریباً 900 اونٹ
सामान से लदा हुआ उन्होंने अल्लाह की राह में दे दिया, मुल्क शाम के लिए दे दिया, और 70 घोड़े अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। हजरत उस्मान बिन अफ्फान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तमतमा गया, चमक गया, रौनक हो गया। सोने के सिक्के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलटते जाते, पलटते जाते और कहते जाते थे, मा गर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, आज के दिन अगर उस्मान एक भी नेकी ना करे, एक भी नेकी ना करे, तो उन्हें जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती, कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा उनका, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है उनका। यही मफहूम है, जब बिगड़ने वाला नहीं तो सीधा जन्नती तो है। हजरत उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु अन्हु, मदीना के अंदर पानी का मसला पेश आ गया, पानी का मसला पेश आया, सारे कुएं तकरीबन सूख चुके थे, सिर्फ एक कुआं बीरे रूमा जो एक यहूदी के कब्जे में था, कबीले गफ्फार के, जो पानी बड़ा महंगा बेचा करता था। ऐसे परेशानी के दौर में पानी महंगा बेच रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की हालत देखी, ऐलान किया, कौन है उस शख्स के लिए बशारत है जन्नत की जो आदमी इस कुएं को इस यहूदी से खरीद करके वक्फ कर दे। हजरत उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए जन्नत हासिल करने के लिए। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले 35,000 दिरहम में वो कुआं हजरत उस्मान बिन अफ्फान ने तने तनहा, हम देखते हैं सेठ साहब कितना निकाल रहे हैं उसके बाद मेरा चंदा निकलेगा, तो कितना दिए, वो कितना दिए, देने से पहले भी देखते हैं, देने के बाद भी खुसुर खुसुर करके पूछते फलाने सेठ कितना दिए, फलाने सेठ की कब्र में ना आप जाएंगे और ना फलाने सेठ का हिसाब किताब आपको देना होगा, आप अपनी कब्र में अपने हिसाब किताब के मालिक हैं। हजरत उस्मान बिन अफ्फान ने नहीं देखा कि अबू बकर भी ताजिर है, अब्दुल रहमान बिन औफ भी ताजिर है, देखो कितना दे रहे हैं, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़, कंपटीशन करो जन्नत को हासिल करने के लिए, मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए। ये खैरखाही मुसलमानों के साथ हजरत उस्मान बिन अफ्फान ने की, 35,000 दिरहम में उस कुएं को तनहा खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। गर्मी के महीने में हमें भी चाहिए कि गर्मी के मौसम में गांव में देहात में जहां सहूलतें नहीं है, पानी की किल्लत है, शहरों के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर किल्लत हो जाती है, ऐसे मौके पर हम बुहरानी के दौर में अपने फरावानी के दरवाजे खोले, सखावत पर आए, लोगों को पानी पिलाए। सर्दी का मौसम आ रहा है, आ गया है, बहुत सारी जगहों पर सर्दी के मारे लोगों की परेशानी दूर होती जा रही है। ऐसे जगहों पर आप माल खर्च करके गर्म कपड़े उनके लिए बनवाए, उनका इंतजाम करें और इस तरह से अपनी परेशानी को, दुनिया और आखिरत की परेशानियों को दूर करने का सामान फराहम कर सकते हैं। इन उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु अन्हु है जो बहरानी के दौर में मदीना के अंदर कहत पड़ा हुआ था, मुल्क शाम से आया हुआ लगा हुआ गन्ना 100 ऊँटों पर आया था। उस्मान बिन अफ्फान ने उसे खोल कर देखा तक नहीं, ऐलान कर दिया, ऐलान किया, कौन है जो इसे खरीदेगा। बास ताजिर खड़े हो गए, कहा कि हम इसे दोगुना रेट देंगे, दुगना मुनाफा देंगे। कुछ लोगों ने कहा उस्मान बिन अफ्फान ने, और कहा तिगुना मुनाफा देंगे। उस्मान बिन अफ्फान ने कहा इससे ज्यादा कौन देगा, कोई खड़ा नहीं हो रहा। उस्मान बिन अफ्फान ने कहा, यह सौदा मैं उस शख्स के साथ करूंगा जो मुझे इसका 10 गुना मुनाफा देगा। हजरत उस्मान बिन अफ्फान की बात सुनकर के बड़े बड़े ताजिरों के कान खड़े हो गए, हमसे बड़ा कोई ताजिर है मदीना में तो इससे ज्यादा रेट देगा, 10 गुना कौन दे रहा है, जिससे बेचना है बेच लो। उस्मान बिन अफ्फान ने कहा, मैं पूरा गन्ना मदीना के गरीबों पर खर्च कर देता हूँ, मदीना के गरीबों पर तकसीम कर देता हूँ, मुझे मेरा रब 10 गुना देगा मुनाफा, तुम 2 गुना 3 गुना में हार गए हो, मैं उसके साथ सौदा करूंगा जो मुझे 10 गुना मुनाफा देगा। ऐसे बहरानी का दौर जब आए तो हमें सखावत करनी चाहिए, इंसानों की खैरखाही के लिए आगे बढ़ना चाहिए, यही है इंसानियत। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए फरिश्ते कम नहीं है। इंसानों का दर्द समझने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को पैदा किया है। मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें हैं,
عمل کی سخت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان واقعات سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کر کے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے، ایک دوسرے کا خیر خواہانہ مشورہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت سارے رشتے لگانے والے ہیں. فاطمہ بنت قیس کا جو معاملہ اس سے دیکھیں. آج ہمارے یہاں رشتے لگانے والے جو مشاہدات ہیں، علامات سینٹر جو کھولے ہوئے ہیں، موٹی موٹی رقمیں لیتے ہیں، خیر خواہی ہے، لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، دلالی کر رہے ہیں، بروکری کر رہے ہیں. اس سے باز آ جاؤ. مسلمانوں کا خون نہ چوسو، انسانیت کا گلا نہ گھونٹو. اسلامی جو تعلیمات ہے، جو فری کی سیوائیں ہیں، انہیں فری میں انجام دو، آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرو. اللہ رب العالمین ہم تمام کو باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم نے جو بھی پریشان ہے، ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین ہم تمام کے اندر خیر خواہی کا جذبہ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم تمام لوگوں کو انسانوں کا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ رب العالمین ہم سے اپنے آنے والے عذابات کو دور فرما. جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، تمام مسلمانوں کی خیر مدد فرما. بارک اللہ لک ولی ونفعنا بكم والمسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.